يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اللہ رب العزت ساری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، بے شک دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تمہارا وقت گزر رہا ہے، اور جو تمہارا وقت گزر رہا ہے فملاقی، ایک نہ ایک دن تم نے آ کر مجھ سے ملنا ہے، اور ایک نہ ایک دن تمہاری اور میری ملاقات ہونی ہے میدان معاشر کے اندر، اور جو تم زندگی گزار کر آئے ہو اس زندگی کا کیا میں نے تمہارے سامنے رکھنا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے کہ دکھوں سب سے اعلیٰ. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی جینے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت سال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. دنیا کی زندگی بڑی بے رحم سی زندگی ہے، موت کا وار بڑا بے رحم ہے، اور جب یہ لگتا ہے تو پھر موت اور موت کا فرشتہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کتنے چاہنے والے، کتنے پیارے، کتنے محبت کرنے والے بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. موت کا بے رحم وار جب لگتا ہے بڑے بڑے پیاروں کو چھین کر لے جاتا ہے. بڑی بڑی محبت کرنے والے اور بڑی بڑی محبتوں کی داستانیں جن سے جڑی ہوتی ہیں، موت کا وار جب آتا ہے سب کچھ چھین کر لے جاتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے خیالات کے اندر جتنے مضبوط حصار بنا لو، لیکن موت کے وار سے تم نہیں بچ سکتے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے، آسمان سے پانی برستا ہے بارش کا، زمین پر آتا ہے، غلے اگتے ہیں، غلوں پر بڑا ایک جوبن آتا ہے، کھیتیوں پر بڑی ایک لہلہاوٹ آتی ہے، لیکن ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ خوبصورت دکھنے والی فصل اور کھیتی ایک نہ ایک دن زرد ہو کر کٹ جاتی ہے اور اس کا بھوسا بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے، بچپنا بڑا پیارا، بڑی محبت کرنے والے، پھر جوانی بڑے چاہنے والے، پھر بڑھاپا، اور ایک نہ ایک دن موت کا وار آ کر سب کچھ چھین لے کر جاتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی مال، یہ زیب و زینت، یہ صرف دنیا کے لیے ہے. ہاں
اور باقی رہنے والی انسان کی زندگی کے دو نتیجے ہیں. جو انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اس کے دو رخ ہیں. ایک ہے جو ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے بآواز بلند پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا اب یہ کلمہ ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے ایمان والے تیرے ذمہ ایک زندگی ہے, تیرے ذمہ ایک زندگی ہے. اس کلمے کے نیچے پورا ایک نظام ہے, اس کلمے کے نیچے پورا ایک نظریہ ہے, اس کلمے کے نیچے پوری ایک سوچ ہے. اس نظریے کے مطابق تو نے زندگی گزارنی ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کا حکم, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ایک من ایک رب چاہی زندگی ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے, میرے پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے. ایک یہ زندگی ہے, ایک زندگی کا یہ رخ ہے. اور ایک زندگی کا رخ ہے من چاہی, جو جی کے اندر آیا, جیسے آیا, جس طرح آیا بس زندگی گزار دی. نہ دیکھا اللہ کا حکم کیا ہے, نہ دیکھا پیارے نبی کا فرمان کیا ہے, نہ دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, میرے نبی کی جو نقش قدم کیا ہے. ایسی ایک من چاہی زندگی ہے. لیکن دونوں زندگیوں کا الگ نتیجہ ہے. ایمان والی رب چاہی زندگی الگ نتائج ہے, اور من چاہی زندگی کے الگ نتائج ہیں. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی. اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. اس مقام پر بھی اللہ فرماتے ہیں جان لو تمہاری یہ دنیا کی زندگی, یہ چند دن کا کھیل تماشا, یہ اس کھیتی کی طرح ہے کہ وہ ایک دن کٹ کر ختم ہو جاتی ہے. تمہاری زندگی بھی کٹ کر ختم ہو جائے گی. لیکن جب تمہاری زندگی ختم ہوگی پھر الگ الگ نتائج ہیں. من چاہی زندگی کے اور نتائج ہیں, رب چاہی زندگی کے اور نتائج ہیں. انسان کا وقت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو گزر رہا ہے, ہم کہتے ہیں نا یہ بچہ یہ بڑا ہو رہا ہے, بڑا نہیں ہو رہا. اس کا جو وقت کاٹ رہا ہے اس کو موت کے قریب کر رہا ہے. اس کا آج کا ایک جو دن گزر رہا ہے اس کی زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا, اس کی ایک زندگی سے دن کم ہو گیا, اور وہ اپنی منزل اور موت کے قریب ہو رہا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابه بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابه وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. اللہ رب العزت ساری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الانسان, اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں, بے شک دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تمہارا وقت گزر رہا ہے, اور جو تمہارا وقت گزر رہا ہے فملاقی, ایک نہ ایک دن تم نے آ کر مجھ سے ملنا ہے, اور ایک نہ ایک دن تمہاری اور میری ملاقات ہونی ہے میدان محشر کے اندر. اور جو تم زندگی گزار کر آئے ہو اس زندگی کا کیا میں نے تمہارے سامنے رکھنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, ہماری یہ زندگی دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اللہ رب العزت نے کل اس کا بدلہ جب ہمیں دینا ہے, اگر رب چاہی زندگی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کے اندر اس کو اس کی زندگی کی کتاب ملے گی, اس کے اندر نمازیں درج ہوں گی, اس کے اندر تلاوتیں درج ہوں گی, اس کے اندر اللہ کا ذکر درج ہوگا, اس کے اندر حقوق العباد والی زندگی درج ہوگی, اس کے اندر اچھے اخلاق درج ہوں گے. جب یہ ساری چیزیں نیک اعمال والی درج ہوں گی, اللہ رب العزت فسوف یحاسب حسابا یسیرا, آسان ترین اس سے حساب لیں گے. وینقلب الی اہلہ مسرورا, اب یہ حساب و کتاب لے کر جب لوگوں کے پاس, اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کے پاس جائے گا, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ خوش ہوگا اور خوش و خرم لوٹے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, جس طرح دنیا کے اندر بچہ
امتحان کے اندر پاس ہو جائے وہ اپنے رشتہ داروں کو خوشی سے بتاتا ہے. وہ اسی طرح کل قیامت کے دن ایک آدمی اپنا اعمال نامہ لہرا کر اور اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کو اور وہاں کھڑے ہو کر بتائے گا میں نے رب چاہی زندگی گزاری ہے, اللہ نے آج مجھ پر یہ انعامات کیے ہیں, اللہ نے مجھے آج جنت دی ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے عمل والی زندگی گزاری ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين. وہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اس جنت کے نیچے دودھ کی نہریں, اس جنت کے نیچے شہد کی نہریں. اللہ فرماتے ہیں وہ جنت میری رضا کی جگہ ہے اور ایسی نعمتیں میں نے جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہیں, نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں, نہ کسی کان نے سنی ہے, نہ کسی کے وہم و گمان کے اندر وہ نعمتیں, ایسی نعمتیں ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں. لیکن اگر دوسری طرف من چاہی زندگی ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, وہ لوگ جو فسق و فجور والی زندگی گزارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھا ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا, اور جب اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے, جب جہنم کے دروازوں پر آئیں گے تو جہنم کے وہ فرشتے دروغے ان کو واپس ٹھکرائیں گے اور کہیں گے وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. دنیا کے اندر تم نے من چاہی زندگی گزاری اور احکام کو جھٹلایا, آج آئو, آج پھر اس عذاب علیم کو چکھو, آج اللہ کے عذاب کو چکھو, اللہ کی پکڑ کو چکھو. تو میرے بزرگوں زندگی وہی ہے جو رب چاہی زندگی ہے. رب چاہی زندگی پر بے پناہ اللہ رب العزت کے انعام ہے, بے پناہ اللہ رب العزت کے انعام ہے. آپ میں جتنے بیٹھے یا کسی آدمی کو آپ دیکھ لیں, امیر ہو یا غریب, فقیر ہو یا بادشاہ, ہر آدمی کی تمنا ہے مجھے سکون مل جائے, لیکن ہر آدمی نے اپنی سوچ کا ایک زاویہ بنایا ہوا ہے. بعض آدمی کہتے ہیں کہ مال ہو, دولت ہو اور دولت کے انبار ہو, یا میرے پاس اونچے عہدے ہوں, یا میرے پاس زمین کی یا کثرت ہو, یہ میری کامیابی کا زینہ ہے. لیکن کہیں قرآن و سنت کے اندر ہاں یہ اللہ کی دی نعمتیں ہیں, لیکن اللہ نے ان کو کامیابی کا زینہ نہیں بتایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے جو عمل کی زندگی گزارے گا, جو اعمال والی زندگی گزارے گا, وہ مرد ہو یا عورت, اللہ عمل کی برکت سے اس کی زندگی کے اندر سکون بھر دیں گے. لیکن اگر عمل نہیں ہے, اس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے ہیں, اس کے پاس مربع ہیں, اس کے پاس زمینیں ہیں, جائیدادیں ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. پیسہ ہوگا پریشان ہوگا, اولاد ہوگی پریشان ہوگا, جائیداد ہوگی پریشان ہوگا, ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ پریشان ہوگا, کیونکہ زندگی میں رب کا حکم نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے دنیا کے اندر. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا اور وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے میرے اللہ آج تو نے مجھے یہ کیسے اندھا کر کے اٹھایا, دنیا کے اندر تو نے مجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, لیکن آج تو نے میرے کیسا حشر کیا ہے. اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, میرے بتانے والے تیرے پاس آئے اور تجھے پیغام پہنچتا رہا, تیرے پاس میرا حکم پہنچتا رہا, لیکن تو بھلا بیٹھا, بھلاتا رہا. آج تجھے بھی اس طرح بھلا دیا جائے گا. اگر اللہ نے بھلا دیا, اللہ معاف کرے, بہت سخت پھر امتحان ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو دنیا کے اندر اندھا ہو کر زندگی گزارتا ہے, اس اندھے پن سے مراد یہ ہے کہ نہ دیکھا اللہ کا حکم کیا ہے, میرے نبی کا فرمان کیا ہے, میرے پیارے صحابہ اکرام نے کیسی زندگی گزاری ہے, بس ایسے ہی من چاہی زندگی گزاری. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اندھا ہو کر زندگی گزارتا ہے, کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور گمراہیاں اس کا مقدر ہوگی, ذلت اس کا مقدر ہوگی اگر دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزاری. من چاہی زندگی اور رب چاہی زندگی, رب چاہی زندگی میں بہت زیادہ سکون ہے. میرے ایک بھائی نے ایک بات کی, بس انشاءاللہ بات کو سمیٹنے کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ایک ہے حقوق اللہ والی زندگی اور ایک ہے حقوق العباد والی زندگی. آج المیہ یہ ہے نماز, روزہ, حج, زکات اس کو دین سمجھا جاتا ہے, لیکن اچھے اخلاق, اس دل میں محبت, انسانیت کا احترام, اسے پس پش ڈال دیا جاتا ہے.
اسے دین ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ آپ کی 24 گھنٹے میں نماز آپ پر صرف 5 فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں آپ بہت زیادہ وقت لگائیں، 2 گھنٹے بھی لگا لیں، 22 گھنٹے آپ کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. رمضان کے روزے 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ فرض ہے، 11 مہینے آپ کا لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے. حج استطاعت پر آپ پر جانا فرض ہے، باقی آپ کا یہ انسانیت کے ساتھ واسطہ ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا میرے نبی کے اخلاق بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے فرمایا سارا قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تشریح ہے، ہر آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ دے دی ہے. آپ نے تو ان کو بھی بخشا جنہوں نے آپ کو ستایا اور رلایا، جنہوں نے آپ کو مارا اور پیٹا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کے لیے بھی آپ نے محبتیں بخیری ہیں. اخلاق بہت زیادہ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے مجھے یہ ضمانت دے دے، وہ اپنے زبان کے بولوں کو اچھا کر لے، وہ اپنی زبان کے بول میٹھے کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے آدمی کو جنت میں اعلیٰ درجوں میں محل لے کر دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اب ہمارے لیے معیار ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور پھر آپ کے نقش قدم پر جو صحابہ چلے وہ ہمارے لیے معیار ہے، وہ ہمارے لیے نور کا اور ہدایت کا سرچشمہ ہے صحابہ کرام. اب ان کی زندگی کو ہم پڑھیں کیسے انہوں نے اخلاق کو اپنائے. آج ہم نے اس نظریے سے زندگی گزارنی ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں. ہم نے یہ نہیں کہنا ہم کسی قوم والے ہیں، کسی بڑے اعلیٰ قوم سے ترنا، ہمارا یہ تعارف نہیں. ہمارا تعارف ہے ہم محمدی ہیں. یا ایھا الناس، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بلایا اور بلا کر اس آدمی کو جس نے قتل کیا تھا، بھائی تو نے کیوں اس آدمی کے والد کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین اس کا والد میرے کھیت کے اندر جانور لے کر آتا تھا، میں نے بار بار اس کو منع کیا، وہ منع نہیں ہوتا تھا، میں نے ایک دفعہ پتھر مارا اس کے سر پر لگا وہ مر گیا. تو اس آدمی نے کہا میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، اقبال جرم کرتا ہوں، آپ جو مجھے سزا دینا چاہے میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے چند لمحوں کے لیے صرف ضمانت کے طور پر رہا کر دیں، میں اپنے گھر والوں کو بتا کر یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے گا. میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتا کر آتا ہوں مجھ سے جرم ہو گیا، میں جرم کا اقرار کرتا ہوں. امیر المومنین اپنے منصب پر برجمان ہیں اور پوچھ رہے ہیں بھائی کوئی آدمی اس کی ضمانت دے گا؟ صحابہ کرام بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا. بھائی قتل کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، ہم اس کی کیسے ضمانت دیں؟ پھر امیر المومنین نے نظر کی بھی کوئی صحابہ کے مجمع میں سے ہے جو آدمی اس کی ضمانت دے دے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. تو اس آدمی نے رو کر کہا امیر المومنین میں واپس آ جاؤں گا، آپ مجھے ضمانت کے طور پر رہائی دلوا دیجئے. تو کوئی بھی جب اس نے رو کر کہا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کوئی ایسی ضمانت دے دے. تو ایک طرف سے حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور کہا میں ضمانت دے دوں، چھوڑ دیجیے. خیر صحابہ کا مجمع برخاست ہو گیا، وہ آدمی بھی چلا گیا. دوسرے دن کا وقت طے ہوا، صحابہ آپس میں چین گوئیاں کر رہے ہیں. ابو ذر ابھی عجیب آدمی ہے، اس آدمی کو ضمانت دے دی، ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں اور اتنا بڑا جرم ہو گیا، پتہ نہیں یہ واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. خیر دوسرے دن مجلس لگی، امیر المومنین اپنے منصب پر آ کر بیٹھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر بیٹھے. چھ میں گوئی ہو رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. وقت بالکل قریب ہو رہا ہے، حضرت امیر المومنین بھی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے. چند لمحوں کے بعد امیر المومنین اس حضرت ابو ذر غفاری کو کھڑا کرتے اور کہتے ہیں کہ جس آدمی کی آپ نے ضمانت دی تھی وہ ابھی تک آیا نہیں. ابھی یہ الفاظ منہ میں تھے، دور سے دیکھا ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بڑی دھول اڑ رہی ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے. اور آ کر وہ گھوڑا مجلس کے اندر رکا اور وہی آدمی جو کل ضمانت کے طور پر اپنے آپ کو ضمانت کے طور پر رہا کروا کر گیا تھا قاتل، اس نے آ کر ہاتھ کھڑے کیے اور ہاتھ کھڑے کر کے اس نے کچھ جملے کہے. آج وہ جملے مجھے اور آپ کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھنے کی ضرورت ہے. آج وہ جملے مجھے اور آپ کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمارا بھی اس طرح سفر شروع ہو جانا ہے اور ہم نے بھی خبر کی پاتال میں اتر ہی جانا ہے. اس سے پہلے بھائیو اس عمل کی زندگی کو اپناؤ اور صحابہ کی ان جملوں کو اپنا معیار بناؤ. امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا اس آدمی سے جو آیا، بھائی تجھے کس بات نے مجبور کیا؟ تو نہ آتا، تو نے قتل کیا، جرم کیا، نہ آتا بھاگ جاتا.
لیکن تو یہ بتا تجھے آج کس بات نے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے؟ تو حضرت امیر المومنین کو آدمی جواب دینے لگا، امیر المومنین میں نے اپنے وعدے کی پاسداری اس وجہ سے کی ہے، میں نے وعدہ کیا، آج اگر میں اپنے وعدے کو پورا نہ کرتا تو غیر مسلم اقوام یہ کہتے کہ مسلمانوں میں وعدے کی پاسداری ختم ہو چکی ہے تو میرے اسلام پر حرف آتا، اس وجہ سے میری وجہ سے اسلام پر حرف ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، لہذا میں اپنے وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے وقت پر پہنچاؤں۔ اب ابو ذر غفاری کو کھڑا کیا، امیر المومنین نے پوچھا تجھے کس بات نے مجبور کیا، تو یہاں ٹائم پر تو نے ضمانت دی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس وجہ سے آج اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ احسان اور بھلائی کا مادہ وہ سامنے ظاہر نہ کرتا تو غیر مسلم اقوام کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں احسان ختم ہو چکا ہے، مسلمانوں میں بھلائی ختم ہو چکی ہے، اسلام تو سراسر بھلائی کا سبق دیتا ہے، اسلام تو سراسر محبتوں کا سبق دیتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے بھائی کی ضمانت دی ہے۔ اب بات سنو، جب دل میں اسلام کا اور جذبہ ہو اور عمل کی نیت ہو پھر بڑے بڑے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں نفرتیں، عداوتیں اتنی پل چکی ہیں کہ ہم کسی کو قبول ہی نہیں کرتے، ہم کسی کو جو ہے نا وہ پنجابی جانے نے نیڑے ہی نہ لینے جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں نفرتیں اور عداوتیں ہیں۔ آج بھائیوں ہم ایک نبی کے مانے، کلمہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں اور ہم جو ہے نا نفرتوں کے بیچ بول رہے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں کی مسجدوں میں خالی پڑی ہیں، لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ ہمیں ایمان اور اسلام کی محنت اور دین کی محنت کرنی ہے، لوگوں کو ایمان پر کھڑا کرنا ہے۔ اب جس آدمی کا والد قتل ہوا وہ آدمی کھڑا ہوا مجلس کے اندر، ہاتھ کھڑے کیے اور کہا امیر المومنین آپ کو، صحابہ اکرام کو اور میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے آج اپنے بھائی کو اپنے والد کا قتل معاف کر دیا ہے۔ اور کس وجہ سے؟ صحابہ نے پوچھا کس وجہ سے؟ صحابہ حیران ہے، امیر المومنین حیران ہے، تو یہ اپنے بھائی کو اپنے والد کا قتل معاف کر دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معاف کرتے، دل میں نفرتیں پاتے رہتے، موقع ڈھونڈتے رہتے، موقع ہے میں ایسا تھلے لے سکے، موقع ہے میں ایسا مطلب کی سکے۔ اور وہ دیکھو صحابہ کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل معاف کر دیا، کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ہمیں اسلام عفو درگزر کا سبق دیتا ہے، معافی کا درس دیتا ہے۔ آج اگر میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کروں گا تو غیر مسلم اقوام یہ کہیں گے کہ مسلمانوں میں عفو درگزر کا مادہ ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے میرا اسلام جب مجھے معافی کو حکم دیتا ہے میں اپنے بھائی کو معاف کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا مسلمانوں میں جب یہ جذبے جوان رہیں گے، جب یہ جذبات رہیں گے، مسلمانوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آج المیہ یہ ہے ہماری بدعملی کی وجہ سے کفر ہم پر ٹوٹ پڑے ہے، ہماری بدعملی کی وجہ سے پریشانیوں نے ڈیرے کیے ہوئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جیسے ہمارے بھائی نے آپ سے ریکویسٹ کی، مرحوم ملک شیر جہاں صاحب، بہت ساری حسنات بھی ہوں گی، لیکن جب معاشرے میں انسان زندگی گزارتا ہے کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان بشر ہے، کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں صدق کے دل سے کہو کہ ہم نے اپنے اس بھائی کو ہر خطا معاف کر دی ہے، ہر خطا اس کی معاف کر دی ہے۔ اللہ کرے اللہ اس کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے، اللہ کرے اللہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے، اللہ کرے اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان جب قبر پر کھڑے ہوتے اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ قبر پہلی منزل ہے اور یہ پہلی جگہ ہے، اگر یہاں سے انسان کامیاب ہو گیا آگے کامیاب ہو جائے گا، یہاں اگر انسان کی پکڑ ہو گئی اگلی بڑی مشکل منزلیں ہیں۔ بس آخری بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن آدمی اگلی زندگی کو کبھی نہ کبھی بیٹھ کر سوچا کرے، جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے، جیسے اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی والی زندگی گزارو، کبھی غور و فکر کیا کرو، کبھی اپنا محاسبہ بھی کیا کرو، میں کیا کر رہا ہوں، میرے آگے کیا جو محفوظ ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اب جو ہمارا آگے محفوظ ہو رہا ہے اس کا جو بدل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں اللہ اس کو سامنے کھڑا کریں گے جس نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، راحتیں، سکون سب کچھ اس کو ملا۔ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہیں گے اس کو جنت یا جہنم کے باہر سے پھیرا لگوا کر آؤ۔ جب اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے وہ کہے گا یا اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم، جہنم کی ہیبت کی وجہ سے مجھے دنیا کی ساری راحتیں بھول گئی ہیں۔
پھر ایک آدمی جس نے ساری زندگی تکلیفیں، مشقتیں، حالات، مصیبتیں اس میں وقت گزارا، اس کو اللہ صاحب کیا کہیں گے؟ اس کو جنت کا ذرا بار بار سے پھیرا لگوا کر آؤ. وہ جنت کے بار بار سے پھیرا لگوا کر جب اس کو کھڑا کیا جائے گا، کہے گا یا اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم، مجھے تو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں، جنت کی بات سے میں نے خوشبوئیں صرف سنی ہے. تو اس کے لیے بھائی دنیا کے اندر ایمان کی ایک جو محنت ہے، عمل کی جو ایک محنت ہے، اس کو آج فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی ہوا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. ہماری بڑی لمبی منزل ہے، ہم نے آج یہاں 60-70 سال کی زندگی کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے، زمین خریدنی ہے اور یہ زمین خریدنی ہے، محل بنانے ہیں، کوٹھی بنانی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے بیٹھ کر کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے قبر کے لیے کیا کیا ہے؟ وہاں تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا. یہاں آپ حالات میں ہو جائیں، آپ کے بھائی آپ کا ساتھ دے دیں گے، رشتہ دار آپ کا ساتھ دے دیں گے، لیکن یہ رشتے کل قیامت کے دن ساتھ نہیں دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ایک ایک رشتہ اللہ نے گنا کر بتایا، نہ تمہاری ماں نہ تمہارے بہن، کوئی ایک تمہیں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نیکی کے لیے دنیا کے اندر وقت ہے، دنیا کے اندر یہ ہمارے پاس عظیم وقت ہے، اس کے اندر ہم محنت کریں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی محنت، عمل کی محنت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر کہتے ہیں، عائشہ پیاری عائشہ، تو جو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ میں اپنے باپ سے پوچھ جاؤں، آپ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے باپ سے پوچھوں کہ میں کیا مانگوں آپ سے. اپنے والد کے پاس گئی، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین بشر تمام انبیاء حضرت ابوبکر صدیق ہیں. پھر آپ کی بیٹی حضرت عائشہ، وہ بھی یہ نسب سے اعلیٰ ہے. اپنے باپ کے پاس گئی کہ ابا جان مجھے بتائیے میں حضور سے کیا مانگوں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ حضور سے کہو کہ معراج والی رات اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی ہیں، ان راز کی باتوں میں ایک بات ہمیں بتا دیجئے. حضرت عائشہ کہ یا رسول اللہ مجھے ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. دیکھو مانگا بھی ہے تو علم مانگا ہے، مانگا بھی ہے تو حکمت مانگی ہے، مانگا بھی ہے تو جنت مانگی ہے. کتنی پیاری جن ان کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ جو آدمی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، ہاں کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اور اس کے ساتھ محبت قائم کر لے گا، میرے نبی کا فرمان ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے راز کی باتوں میں سے یہ بات کی ہے کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑے گا کل میں اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جتنی دیر بات کی ہے اللہ رب العزت یہ بات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ہمارے چچا ہمارے بابا جی ملک شیر جہان صاحب ہمارے ساتھ ایک درینہ اور بڑا محبت کا تعلق تھا. سب کے ساتھ یہ آدمی وقت گزارتا ہے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب سارے احباب ہمیں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے، سارے احباب ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آخری تعطل پڑھیں، پھر مرحوم کے سارے ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں.